کہ اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنی کم عمر میں شادی کیوں کی. اب ہمارے پاس وہ ماحول نہیں ہے چھوٹی بچیوں سے شادی کرنے کا، اس لیے ہم کو کیا لگے گا کہ بھئی یہ تو زیادتی ہوئی کہ ایک بڑا عمر کا آدمی کم عمر کی لڑکی سے شادی کیوں کیا. لیکن تجزیہ ایسا نہیں کیا جاتا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس دور میں جانا پڑے گا، اس وقت کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس وقت اللہ کے نبی نے جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی صحیح بخاری کی روشنی میں 6 سال کی عمر میں، لیکن رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، وداعی ہوئی. اللہ کے نبی کے اس دور میں دشمن اللہ کے نبی کو نبی بننے کے بعد ہر قسم کے تانے مارے، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہو گیا، اور اسی طریقے سے نبی کو جو ہے ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، نبی کو بدنی تکلیف دی جاتی. لیکن کسی نے یہ جرأت نہیں کی اس وقت میں کہ نبی کے تعلق سے یہ بات کہے کہ اس نبی نے اتنی کم عمر کی لڑکی سے شادی کی. کیوں انہوں نے اعتراض نہیں کیا اس وقت؟ کیوں انہوں نے نبی کو تانا نہیں مارا؟ کیونکہ اس وقت سسٹم تھا، اس وقت رواج تھا کہ اس وقت کے لوگ کم عمر کی لڑکیوں سے بھی شادیاں کیا کرتے تھے، تو اس وقت اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. ہندوستان میں لڑکی سے شادی کی عمر 18 سال کر دی گئی. کیا یہ قانون پوری دنیا میں چلتا ہے؟ نہیں چلتا. امریکہ کے کئی اسٹیٹس میں آج بھی 13 سال کی بچی سے شادی کرنا جائز ہے، 12 سال کی بچی سے شادی کرنا جائز ہے. بعض اسٹیٹ میں عمر رکھی گئی 24 سال میں شادی کرنا چاہیے. ہندوؤں کی ایک کتاب منو سمرتی، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی بالغ ہو، اس سے پہلے اگر اس کی شادی نہ کیا جائے تو اس کا باپ گنہگار ہوگا. بچی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے، یہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تاریخ جو ہسٹری پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ بہت سے بادشاہوں نے 6 سال 7 سال 10 سال کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کیا جو غیر مسلم ہیں. تو لہٰذا جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی اتنی عمر میں کیوں کی گئی، تو ان کو نالج نہیں ہے ہسٹری کا. ان کو ہم اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. دوسرا جواب وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنی بڑی عمر میں شادی کیے چھوٹی لڑکی سے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کے کیریکٹر صحیح نہیں تھے، نعوذ باللہ. اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا وہ 25 سال کی عمر میں کیا. جس عورت سے کیا وہ عورت نبی سے 15 سال بڑی تھی اور بیوہ تھی، کسی ایک شوہر کے مرنے سے بیوہ نہیں تھی. حضرت خدیجہ کے پہلے کئی شوہر کی وفات ہو چکی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے نکاح کیا. ان کی وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ نبی کے شریف النفس ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے متعلق غلط قسم کے آدمی تھے عورتوں سے متعلق، تو پھر اللہ کے نبی اس عمر میں بیوہ اور اتنی بڑی عمر کی والی عورت سے نکاح نہیں کرتے. اس وقت جو ہے عرب کے اندر شادی کو لے کر عمر کا کوئی جو ہے مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی بڑی عمر سے والی سے کر رہا ہے، کوئی چھوٹی عمر سے کر رہا ہے. خود ہندوستان کے اندر بھی کئی اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر بچی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دی جاتی تھی. تو لہٰذا یہ قانون جو بنا 18 سال کا وہ اب بنا تو لہٰذا اس کو رکھ کر نبی پر اعتراض کرنے والوں کو ہم اس طریقے سے جواب دے سکتے. اور ایک جواب ہم یہ دے سکتے ہیں، یہ ان شیاطین سے جو مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، غیر مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ تھی، خاص کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی ذہین عورت تھی، بڑی عالمہ بنی، بعد میں بڑی فاضلہ بنی، مفتیہ بنی. بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد عائشہ صدیقہ سے مشورے پوچھا کرتے تھے، فتوے لیا کرتے تھے. اور خواتین کے اندر سب سے احادیث سب سے زیادہ روایت کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ. اسی لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا اللہ کے نبی کے لیے. یہ حکمتیں ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح ہوئے جس کے ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی. لیکن اللہ کے نبی نے اپنی بڑی بیوی عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں کبھی نکاح نہیں کیا. یہ سب سے بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں